اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاهوال مقتحم. قبل صد احترام شرکائے شادی خانہ آبادی اور معزز اور محترم مہمانان گرامی، میں اہل خانہ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے اس شادی خانہ آبادی کی تقریب سعید، اس کے انعقاد اور پھر اس کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اس بزم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انعقاد پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت نئے جوڑوں کو زندگی بھر خوشیوں کی ڈھیروں نعمتیں عطا فرمائے اور اتفاق اور اتحاد کی دولت کثیرہ عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، ان آیات مبارکہ کا مفہوم میں آگے چل کے عرض کروں گا، مگر میں اپنی ابتدا دو مثالوں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. انتہائی مختصر سے وقت کے اندر میں اپنی چند ایک معروضات اس تقریب سعید کی مناسبت سے اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ماخوذ کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو انتہائی توجہ طلب ہے. آپ کہیں سے ایک تن آور درخت خوبصورت اس کو نکال کر کے کسی دوسری جگہ پر اگر آپ منتقل کرنا چاہتے ہیں، وہ درخت پھل بھی دے رہا ہے، ہرا بھرا ہے، شاخیں بھی ٹھیک ہے، مگر آپ چاہتے ہیں کہ اس درخت کو کسی اور جگہ پر منتقل کر دیں. اس بڑے درخت کو منتقل کرنے کے لیے اس کے جو دائیں بائیں گڑھا کھودیں گے، آپ اس کو تھوڑا بڑا کھودیں گے. کیوں؟ کہ اس درخت کو جڑوں سمیت آپ نے نکالنا ہوگا. اگر آپ اس کی قریب سے جڑیں کاٹ کر کے آپ اس کو نکالیں گے تو وہ دوسری جگہ پر جا کر کے وہ درخت پھل نہیں دے گا، وہ درخت ہرا بھرا نہیں رہے گا، وہ درخت سوکھ جائے گا. اگر آپ اس سے ہریالی اور پھل لینا چاہتے ہیں تو اس کو بڑا گڑھا کھود کر جڑوں سمیت نکال کر کے آپ وہاں جا کر لگائیں گے تو وہ درخت اسی طرح ہرا بھرا دوبارہ پھر چلنے لگے گا اور پھل دینے لگے گا. کیوں؟ گڑھا اس لیے بڑا کھودا گیا کہ اس کی جڑیں بڑی دور تک پھیلی ہوئی، روٹس بہت دور تک گئے ہوئے. ان جڑوں کو، روٹس کو آپ نے مکمل نکالنا ہوگا تو پھر وہ درخت پھل دے گا. اگر آپ جڑیں کاٹ دیں گے تو وہ کچھ دن تو ہرا بھرا رہے گا، اس کے بعد وہ سوکھ کر کے ختم ہو جائے گا. جب آپ نے یہ مثال سمجھی تو اس مثال کے سامنے جو سبق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ
کہ جب ایک بیٹی اپنا گھر چھوڑ کر کے سسرال میں آتی ہے تو وہ پیکے میں رہی ہوئی وہ پھلدار تن آور درخت کی مثال ہے. اس کی جڑیں اپنے پیکے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. اس کی جڑیں اس کی بھائی ہے, اس کی کمپلیں اس کی بہنیں ہیں, اس کو پانی دینے والے مالی اس کے ماں باپ ہیں. جب آپ اس درخت کو اٹھا کر کے کہیں اور لگانا چاہیں گے, جب وہ بیٹی اپنا پیکا چھوڑ کر کے سسرال میں آتی ہے تو اس کو یہاں جب آ کر کے آپ لگائیں گے تو وہاں اس کو بھائیوں کی محبت بھی مل رہی تھی, اس کو بہنوں کا پیار بھی مل رہا تھا, ماں باپ کی شفقتیں بھی مل رہی تھی, اسے سب کچھ میسر تھا. تو وہ تن آور درخت تھا. جب وہ سسرال میں آ گئی, اگر یہاں اس کی جڑیں کاٹ دی گئی, اس کو بھائیوں کی محبت نہ ملی, بہنوں کا پیار نہ ملا, ماں باپ کی شفقت نہ ملی, تو کچھ دن کے بعد وہ درخت سوکھ جائے گا اور وہ پھل نہیں دے پائے گا. یہاں اس کو پیار کس نے دینا؟ جب اپنی بیٹی اپنا پیکا چھوڑ کر, اپنا ماں باپ چھوڑ کر سسرال میں آ جاتی ہے تو یہاں بھابھی اور سالوں کا تصور نہیں رہتا, دیوروں کا تصور ختم ہو جاتا. یہ غلط رسومات دے کر کے ہم نے رشتوں کے اندر دراڑیں ڈالی ہیں. یہاں جب بیٹی اپنے گھر آتی ہے تو خامد اس کا اس کے سر پر, اس کے دیور, اس کے جیٹھ, یہ ساری رسمیں ختم ہو جائے, وہ بھائی بن جائے. اس کی نندے, اس کے ساتھ جٹھانیاں, دیرانیاں جتنی ہیں, یہ جو ہم نے رسموں کے الفاظ دے رکھے ہیں, اگر یہ الفاظ ختم کر دیے جائیں وہ ساری بہنوں میں شکل اختیار کر جائیں, اور جو وہ ساس ہے وہ ساس نہ رہے, وہ ماں کے روپ میں اس کے سر پہ شفقت رکھنے والی آ جائے. وہ جو سسر تھا وہ سسر نہ رہے, وہ باپ کے روپ میں اس کے سر پہ شفقت رکھنے والا آ جائے, تو گھر خوشیوں کا آنگن بن جائے گا. اس لیے کہ وہ اپنا پیکا چھوڑ کے آئی, اس نے بھائیوں کی محبت کو چھوڑا, بہنوں کے پیار کو چھوڑا, ماں باپ کی شفقتوں کو چھوڑا. اس نے کلیتاً ہجرت کر کے اس گھر میں اپنے آنگن کو بسایا. یہاں گھر میں آ کر کے اس نے زندگی بسر کرنے کا تہیہ کیا. اگر یہاں بھائیوں کی محبت نہ ملی, بہنوں کا پیار نہ ملا اور ماں باپ کی شفقت نہ ملی تو کچھ دنوں کے بعد وہ درخت سوکھ جائے. آج معاشرے کے اندر یہی ہو رہا ہے کہ جب بیٹی گھر میں بیاہ کر کے آ جاتی ہے تو سکی رشتوں کے اندر سکی بہن سے بیٹی آتی ہے تو سکی بہن بھی اپنی بھتیجی کو بہو بنا کر کے رکھتی, وہ ماں کا روپ اتار کے ایک طرف رکھتی. بیٹی کے گھر آنے کے ساتھ وہ جو پہلے خالہ کے روپ میں تھی اب وہ ساس کے روپ میں بن کر سامنے آ گئی. اب اس کی محبت, اس کی شفقتیں ساری ختم ہو گئی. اور آہستہ آہستہ کیا نکلے گا کہ بیٹے کی محبت اور بیٹی کو چھوڑ دیا گیا, اس کو بہو بنا دیا گیا. اختلافات شروع ہو گئے اور تصور یہ آیا کہ یہ بہو بن کر آئی ہے, بیٹی بن کر نہیں آئی. جب اسے بیٹی کی شفقت نہ ملی, اسے بہو جیسا آگے سے رویہ ملا, تو آخر کار پھر دونوں طرف سے جب کنفیوژن, غلط فہمیاں پیدا ہونے لگتی ہے, حتیٰ کہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ دراڑ بڑھ جاتی ہے, اور جب دراڑ بڑھ جاتی ہے تو رشتے ختم ہو جاتے ہیں. ہمیں کیا اختیار کرنا ہوگا؟ دوسری مثال, عقد جو ہے شادی, یہ گرا ہے, نکاح, اور گرا جب لگائی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رشتے کو پختہ کیا جاتا ہے. حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عقد محبت کی گرا ہے, شادی معاہدہ ہے, ایک عہد نامہ ہے, اور اس عہد نامے کی بنیاد محبت ہے.
اس عہد نامے کی بنیاد محبت ہے، اس شادی کی بنیاد محبت ہے۔ اب اس کو میں اس فرمان کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 88 کی بات ہے یا 99 کی بات ہے، یاد نہیں مجھے، ترنول سے ایک گاڑی چلا کرتی تھی، اسلام آباد کراچی کمپنی جاتی تھی، مزدہ بس چلتی تھی۔ اس بس کا ڈرائیور مرد ہوتا تھا اور کنڈکٹر اس کی بیوی تھی، اکثر سفر کرتے۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، جب وہ محترمہ کرایہ لینے آئی تو میں نے کہا آپ کنڈکٹری کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ڈرائیور میرا خامد ہے اور میں کنڈکٹر ہوں۔ تو مجھے جواب دینے سے اس نے ضرب المثل بولی، اس نے پوچھا کہ آپ کو نہیں پتا کہ زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں۔ فرمایا ہم اپنی زندگی کی گاڑی کو ان 2 پہیوں کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ ہم غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ گاڑی اپنی دے دی، ہم نے سوچا ڈرائیور رکھیں گے کنڈکٹر رکھیں گے تو شام کو کچھ نہیں دے گا، کیوں نہ ہو جب ہم 2 ایک بن گئے ہیں تو کیوں نہ ہو کہ ہم اس گاڑی کو خود چلائیں، تاکہ مثال بھی قائم ہو جائے کہ زندگی کی گاڑی کے دونوں پہیے چلے تو چلتی ہے، ایک پہیا چلے تو نہیں چلتا۔ فرمایا کہ ہم نے ایک معاہدہ کر لیا کہ تو ڈرائیور بن جا، میں کنڈکٹر بن جاتی ہوں، تو جو کمائیں گے گھر میں آ جائے گا۔ تو لہٰذا ہم بچوں کو سکول بھی پڑھا رہے ہیں اور خود محنت مزدوری کر کے شام کو سکون کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ بس اس سے آگے میں نے کچھ نہیں پوچھا۔ میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا، حضور نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ فرمان آیا کہ عقد گرہ ہے اور اس گرہ کی بنیاد محبت پر ہے۔ اگر تو محبت کے ساتھ معاہدہ طے پایا کہ ہم نے زندگی کی گاڑی کو دھکا دونوں نے لگا کر کے چلانا ہے اور زندگی کو خوش اسلوبی کے ساتھ چلانا ہے، اس شادی کا مطلب فقط خاندان میں اضافہ کرنا نہیں ہے بلکہ محبت اور پیار کے ساتھ اس کو آگے بڑھانا ہے، تو پھر تو وہ شادی کامیاب ہو جائے گی۔ اگر بنیاد یہ رکھی کہ بیٹی کے نکاح کے وقت بیٹی والوں نے کہا کہ حق مہر میں 5 لاکھ لکھوا دیں اور 5,000 روپیہ دے دیں گے، تو 4,95,000 چھوڑ دیا گیا۔ کس لیے لکھوایا ہے کہ بعد میں کہیں نکاح طلاق دیتے وقت اسے پتا ہو کہ میں نے طلاق نہیں دینی۔ اس طرح کی جب شرائط رکھ کر کے بنیاد رکھی جاتی ہے تو پہلی اینٹ غلط ہو جاتی ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اور آج کے دور کے شاید یہ تقاضے بھی بن چکے ہیں، یہ ضرورت بن چکی ہے۔ معاہدہ جات پہلے سے طے پاتے ہیں، حق میں عورت کا حق تھا مگر ہم نے عورت سے حق یہ چھین کر ماں باپ نے اپنے ذمے لے لیا، خاندان والوں نے اپنے ذمے لے لیا، اس کو خاندان کی روایت قرار دے کر کے اس کو لاکھوں تک لے گئے۔ اور جو نیچے گرے جنہوں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا وہ نکاح کرتے وقت کہتے ہیں مولوی صاحب کو کہ آپ حق شرعی لکھ دیں۔ تو حق شرعی کیا ہے؟ ان سے پوچھتے ہیں کہ حق شرعی کیا ہے، حق مہر شرعی کیا ہے؟ 500 روپیہ لکھ دیں۔ حق مہر شرعی کی بات آ جائے تو 500 لکھ دیں، پوچھ لیں معاہدہ کر لیں تو کہتے 5 لاکھ لکھ دیں۔ ہم نے کون سا دینا، ہم نے کون سا دینا؟ لکھ دیں 5 لاکھ روپیہ، 5,000 دے دیں گے، بقیہ بڑھا رہے ہیں۔ تو جب اختلافات کی بنیاد پر رشتے کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو یاد رکھے وہ رشتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ 2 میاں بیوی کے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ ہم نے زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، ہم نے اپنے گھر کو خوشیوں کا آنگن کس طرح بنانا ہے۔ جب وہ معاہدہ محبت سے نکل کر کے انتقام کی صورت اختیار کر جاتا ہے تو پھر ساس کا دل بھی ماں کی مامتا سے نکل کر جبر اور ظلم کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور پھر سسر وہ باپ کی محبت سے نکل کر وہ بھی ظالم اور جبر کا تشدد کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خاوند کا ہاتھ اٹھتا ہے بیوی پر، پھر اور بہت کچھ ہوتا
ہوتے ہیں، الغرض وہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ رشتہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر کے اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ ان ساری باتوں سے نکلنے کے لیے اسلام کا راستہ کیا ہے؟ اسلام نے تو کہیں منع نہیں کیا کہ باجے نہ بجاؤ، اسلام نے تو کہیں منع نہیں کیا کہ اور بہت ساری رسومات خوشیوں کی وہ نہ کرو۔ اسلام نے تو کہا ہے کہ ساری خوشیاں بجا لاؤ مگر حد کراس نہ کرو، مگر حد کراس نہ کرو، حدود رکھی ہے، اس حد کے اندر رہو، ساری خوشیوں کو بجا لاؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہے، جب وہ بچے کی رشتے کے لیے سوچے تو حضور نے فرمایا جہاں حسن و جمال دیکھا جائے بیٹی کا، وہاں اس کا کردار اور اس کی صالحیت کو بھی دیکھا جائے۔ ہم حسن و جمال کو تو دیکھتے ہیں، اس کی جاگیر کو دیکھتے ہیں، اس کے سرمائے کو دیکھتے ہیں، مگر اس کی صالحیت اور کردار کو نہیں دیکھتے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صالحیت موجود ہے، سرمایہ اور جاگیر موجود نہیں، اور بہت کچھ اور چیزیں موجود نہیں، تو صرف صالحیت اگر موجود ہے تو رشتہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ معاشرے کے اندر افراد و تفریق اس لیے کہ آج بہت ساری نیک اور صالح کردار کی بچیاں اپنے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے منتظر ہیں، اور بیٹے والے اونچے خاندان کی لڑکیاں تلاش کرتے ہیں، اور حسن و جمال کو تلاش کرتے 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 آخر کار شادیوں کی عمریں اس حد کو پہنچ جاتی ہے جو حد شادیوں کی ایج ہوتی ہے، ایوریج وہ کراس کر جاتی ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے، بیٹیاں اپنے ہاتھ پیلے کرتے 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 منتظر وقت گزر جاتا ہے، کوئی ہاتھ پیلے نہیں کر پاتی۔ اگر وقت آ جائے تو ماں باپ سوچتے ہیں کہ بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کے لیے مجھے کتنی جائیداد بیچنی پڑے گی، آگے سے ڈیمانڈ آ جاتی ہے، جہیز کی ڈیمانڈ آ جاتی ہے، بہت سارے مطالبات آ جاتے ہیں۔ کیا شریعت کے اندر یہ سارے مطالبات جائز ہیں؟ حق مہر دیتے وقت شریعت ساری امٹ کر کے کٹھی ہو کر کے حق مہر پر آن کر کے گر جاتی ہے، یہاں شریعت یاد آ جاتی ہے۔ بقیہ رسومات ادا کرتے ہوئے اسلام یاد نہیں آتا، شریعت یاد نہیں آتی، اور حق مہر دیتے وقت ساری شریعت یاد آ جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صالحیت اور حسن دو چیزوں کو بنیاد بنا کر کے رشتہ کرے، اور کیوں کرے؟ فرمایا کہ اگر صرف حسن و جمال کو دیکھیں گے، مال اور دولت کو دیکھیں گے کہ اونچے گھرانے کی بیٹی ہوگی تو جائیداد لے کر آئے گی، تو فرمایا کچھ عرصے کے بعد حسن بھی ماند پڑ جائے گا اور جائیداد بھی ختم ہو جائے گی، مال پر لڑائیاں بھی شروع ہوں گی۔ نمبر 1۔ اگر صالحیت نہیں دیکھی تو فرمایا جو اولاد پیدا ہوگی تو خامد صاحب اس اولاد کو ساری زندگی آپ نے نہیں پالنا، آپ نے تو بزنس کرنا، شام کو گھر آنا ہے، یا بزنس کے لیے باہر جانا ہے، 2 ماہ کے بعد واپس آنا ہے، ہفتے کے بعد آنا ہے، 3 دن کے بعد گھر آنا ہے، اور کہیں سے آتا وقت تیری اولاد کو تیری بیوی نے دینا ہے جو ماں کا روپ دھار گئی ہے۔ فرمایا اس نے دینا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا 95% اور ذمہ داریاں ماں نے ادا کرنی ہے، جس کو ہم گھر میں نوکرانی بنا کر رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس کو بہو نہیں بیٹی بنا کے رکھیں اور گھر میں ماں آتے ہی یہ کہہ دے کہ بیٹی آج کے بعد تو بہو نہیں ہے اور تو نے مجھے ساس نہیں سمجھنا، میں تجھے بیٹی سمجھوں گی اور تو نے مجھے ماں کہہ کر کے پکارنا ہے، گھر میں ساس سسر اور الفاظ ختم کر دیے جائیں، دیور اور جیٹھوں کے الفاظ ختم کر دیے جائیں، دیورانیاں اور دیوروں اور جٹھانیوں کے الفاظ ختم کر دیے جائیں، نندے ختم ہو جائیں، بہن بھائیوں کا روپ اختیار کر جائیں، تو گھر خوشیوں کا آنگن بن جاتا ہے۔ یہ آج کے دور کے دور۔ اور پھر فرمایا جب بیٹی بہو بیٹی بن جاتی ہے پھر اس کے حقوق ہیں۔ اب یہ حقوق نہیں ہے
کہ بیٹی گھر آئی ہے تو خامد اس کو لے کر کے چل پڑے اور بوڑھے ماں باپ چھوڑ دے. فرمایا نہیں, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا. عورت کے حقوق الگ متعین کیے ہیں, میاں بیوی کے حقوق الگ متعین کیے ہیں, ماں باپ کے حقوق الگ متعین کیے ہیں. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ جب بیٹے بیٹے کی شادی ہو جائے تو ان کو ازدواجی زندگی گزارنے میں آزادی دی جائے. یہ سنت مصطفیٰ ہے. ہم خاندانی روایات کو اپلائی کرتے ہیں. سنت مصطفیٰ کیا تھی؟ تاجدار مدینہ علیہ تحیۃ و ثنا نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کی. شادی کرنے سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تربیت پہ آپ نے خود گھر میں فرمائی تھی. شادی کرنے سے پہلے دو باتیں میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں سیرت مصطفیٰ سے. شادی جب وقت قریب آ گیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے گھر سے چند گھروں کے فاصلے پر دور الگ گھر بنا کے دیا. سیدہ فاطمہ گھر سے جب رخصت ہوئی تو اپنے گھر گئی اور وہاں بھی ایک ساس تھی, وہاں بھی ایک ساس موجود تھی. اس ساس نے بھی امت کے لیے ایک ایسا نمونہ عطا کیا جس کی مثال میں نے پہلے دی. جب سیدہ فاطمہ گھر تشریف لے گئی, پہلی رات گزر گئی, دوسرے دن ساس اور بہو دونوں ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئی. جو الفاظ میں نے پہلے عرض کیے یہ تاریخ کے الفاظ ہیں. سیرت اٹھا کے دیکھیں. حضرت فاطمہ بنت اسد مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ, اور بہو کون ہے؟ بضعۃ منی, جس کے متعلق تاجدار مدینہ علیہ تحیۃ و ثنا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور اہل محشر کو حکم ہوگا اے اہل محشر اپنی آنکھیں نیچی کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ الزہرا کی سواری آ رہی ہے. اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں کہ دو چادروں میں تو پہلے وہ لپٹی ہوئی ہوگی, دو چادروں میں تو وہ پہلے لپٹی ہوئی ہوگی. ایک چادر سبز رنگ کی اور ایک چادر سرخ رنگ کی. سبز سیدنا امام حسن کی شہادت کی عکاسی اور سرخ سیدنا امام حسین کی شہادت کی عکاسی کرتی. دو چادروں میں لپٹی ہوئی ہوگی. ایک چادر جنت کی ہوگی جو اوپر کی ہوئی ہوگی. فرمایا ہے سواری تو بند بھی نہیں جا, سب کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور جہاں سواری رکے گی وہ مقام ہوگا جنت میں سیدہ فاطمہ الزہرا. بضعۃ منی شباب اہل الجنہ. وہ سیدہ فاطمہ دونوں ساس اور بہو بیٹی ٹیبل پر بیٹھے. سیدہ فاطمہ بنت اسد نے فرمایا اے فاطمہ تو میری بہو نہیں بن کر آئی, تیرے مقام کو بھی میں جانتی ہوں اور اپنی حیثیت کو بھی میں جانتی ہوں. فرمایا فاطمہ آج کے بعد تو بیٹی ہے میری اور تو نے آج کے بعد مجھے ساس نہیں سمجھنا, میں تیری ماں کا درجہ رکھتا ہوں. بات ختم ہو گئی. دوسری بات فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا فاطمہ یہ میری محبت اور خاندان اور گھر کو آباد کرنے کے لیے یہ گھر کا پہلا اصول تھا. دوسرا اصول کیا ہے؟ فرمایا فاطمہ مجھے معلوم ہے کہ تیری اجازت کے بغیر جنت میں کوئی نہیں جا سکتا. یہ مجھے معلوم ہے. تو دو جہاں کے بادشاہ کی لخت جگر ہے, لخت جگر مصطفیٰ ہے, یہ مجھے معلوم ہے. مگر اے فاطمہ کچھ اصول ہماری زندگی سے معاشرے کو بھی ملنے ہیں, کچھ اصول ہماری زندگی سے معاشرے کو بھی ملنے ہیں. فرمایا اس اصول کی پاسداری کرتے ہوئے فرمایا فاطمہ آج کے بعد ہر گھر کا کام آدھا آدھا میں کروں گی اور آدھا تو کرے. قربان جائے. یہ وہ عظیم گھرانے ہیں جن کے نقش قدم آج ہمارے لیے سیرت ہے, ہمارے لیے نمونہ حیات ہے. ہم نے چھوڑ دیے.
آپ نے فرمایا فاطمہ آج کے بعد گھر کے ہر کام آدھا آدھا میں کروں. فرمایا چکی کبھی تو پیسے گی کبھی میں پیسوں گی. گھر کا کچن کا ہنڈیا پکانے کا انتظام کبھی تو کرے گی کبھی میں کروں گی. جس دن میں کروں گی اس دن تو چکی پیسے گی, جس دن میں چکی پیسوں گی اس دن کچن کا کام تو کرے گی. مگر دونوں نے بانٹ کر کے کام کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج تو آ گئی ہے تو ساری نندے اور درانیاں پہلے جو گھر کا سارا کام کرتی تھی اب بہو آ گئی تو گھر میں ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائے. اور درانیاں کہ میرے تو کندھے میں بڑی درد ہے, میں تو کافی دنوں سے بیمار پڑی. وہ پہلے گھر کا سارا کام کرتی تھی, بہو کے آتے ہوئی نندوں کی ساری دردیں نکلنی شروع ہو گئی, ساری تکلیفیں اجاگر ہو گئی. اس کی ٹانگیں درد کرنے لگ گئی, ساس کی ٹانگیں نہیں چلتی, وہ رک گئی ہے. جو پہلے بھاگ بھاگ چلتی تھی اب رک گئی ہے. ان کی گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا ہے, جسم تو درد کرنے لگ گیا ہے. ساس بھی چارپائی پہ لیٹ گئی ہے اور درانیاں نندیں جتنی تھی وہ بھی لیٹ گئی ہے. کیوں؟ بہو آ گئی ہے. بہو آئی ہے, نکرانی تو نہیں لائے گھر کی, وہ بھی اپنا پیکا چھوڑ کے آئی ہے. اس کی بھی ایک ماں ہے, اس کا بھی ایک باپ ہے, اس کے بھی بھائی ہے. اب یہاں ساس ماں بن جاتی تو بیٹیوں کو کہتی کہ گھر کا کام اسی طرح کرے اور بانٹ کر کے کرے. یہاں شریعت سیرت ساری ختم ہو جاتی ہے, ایک طرف آ جاتی ہے. مگر نہیں, وہ بھی ساس بن گئی ہے, وہ بھی لیٹ گئی ہے. اس نے کبھی نہیں دیکھنا جب بھی بات کرے گی بہو پر چگت مارے گی, ٹوک کر بات کرے گی. وہ اس وقت بھول جاتی ہے کہ میری بھی ایک بیٹی ہے جو کل دوسرے گھر جائے گی تو اس کے ساتھ بھی یہ رویہ اختیار کیا جائے گا. اگر وہ ماں بنتی تو اسے اپنی بیٹی کا حال یاد آتا. وہ ماں نہیں بنی, وہ ساس بنی ہے. تو جب اس کی بیٹیوں کے ساتھ درد اور تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اسے یاد آتا ہے کہ میں کیا کروں. لیکن یاد رکھے مکافات عمل ہے, مکافات عمل ہے. اگر آپ دوسری کی بہو بیٹی کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار رکھیں گے تو یاد رکھیں کہ تمہاری بیٹیوں کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک کوئی نہیں کرے گا. یہ مکافات عمل. بیٹے کے لیے کیا حکم ہے؟ جب بہو گھر آ گئی, شادی ہو گئی تو بیٹا صاحب یہ نہ کہے کہ ہن بس ماں باپ بڑھے تسی گھر بہو تے اسی مزے کریے. نہیں, بیوی کے حقوق اپنی جگہ پر اسلام نے متعین کیے, ان کو پورا کرنا تمہاری رسپانسبلٹی ہے. ماں باپ کے حقوق اپنے طور پر ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ شادی ہو گئی تو چل بسے, نہیں, بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھنا. اور بوڑھے ماں باپ کو بھی خیال کرنا ہوگا کہ اب یہ وہ کاکا نہیں رہا, اب اس کی شادی ہو گئی ہے, اس کی ازدواجی زندگی کے کچھ حقوق ہیں, کچھ آزادی ہے جو اس کو دینا ہوگی. اب وہ بھی اپنی ڈانگ اٹھار کے نیچے رکھے جو ہر وقت اس کے سر پہ چڑھی ہوئی, تو تب گھر جا کے خوشیوں کا آنگن بنتا ہے. حضور نے فرمایا صالحیت اور حسن و جمال کردار کو دیکھ کر شادی کا اہتمام کرے اور نکاح کرے. اور فرمایا محبت کے رنگ میں اس کو رکھے. جب بچے ہو جائیں تو فرمایا بچوں کی پرورش کرنے میں باپ اور ماں دونوں کردار ادا کریں. یہ نہیں ہے کہ پیدا ہو گئے تو چھوڑ دیے بس تو جان تیرا کام جانے. نہیں, شریعت کے اگر اصول کو دیکھے تو پاکستانی معاشرے سے نکل کر دیکھے تو بچوں کی پرورش ماں کی رسپانسبلٹی میں شامل نہیں ہے, کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہم پر پاکستانی معاشرے. یہ تو اخلاقیات وہ معاہدہ محبت کے بنیاد پر ہوگا تو ماں بچوں کی پرورش کرنے کی رسپانسبلٹی لے گی. اگر محبت کی بنیاد پر نہیں ہوگا تو اس کا کام ہے پیدا کر دیے بس ٹھیک ہے باپ جانے. اور باپ کیونکہ کل قانونی طور پر بھی اولاد تو تمہاری ہے, اس کی تو نہیں ہے. طلاق ہو جائے گی تو بیوی اپنی اولاد ساتھ نہیں لے کر جائے گی, وہ اولاد باپ کی ہے. تو شریعت کے قانون کے مطابق باپ ذمہ دار ہے اولاد کی تربیت کے لیے, اس کا اخراجات دینے کے لیے. وہ کسی آیا کو رکھے, وہ کسی اور نگرانی کو رکھے, ان سے پرورش کروائے, یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے. اگر وہ انکار کر دے ماں تو آپ ڈنڈے کے زور پر یا جبر کے زور پر اپنی اولاد کی تربیت اس بیوی سے نہیں کروا سکتے.
یہ شریعت نے اور اسلام نے حق دیا ہے، مگر میں نے بات پہلے عرض کی کہ جب معاہدہ محبت کی بنیاد پر عقد ہوگا تو پھر ماں اپنے بچوں کی تربیت کرے، اور جو تربیت ماں اپنے بچوں کی کر سکتی ہے باپ جتنا مرضی فنے خواہ بنا رہے وہ کبھی نہیں کر سکتا، وہ کبھی نہیں کر سکتا۔ لہذا محبت کے رشتے کو استوار کرنا ہوگا، اور محبت تب پیدا ہوتی ہے کہ دونوں شخص دونوں طرف سے دونوں گاڑی کے پہیے برابر چلے اور دونوں ایک دوسرے کا احساس کریں تو گھر خوشیوں کا آنگن بنتا ہے، گھر خوشیوں کا آنگن تب بنتا ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ شریعت کو اپنائیں، اور دوسرا اصول جو سیرت مصطفیٰ سے میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ جب بچے شادی کے قابل ہو جائیں تو ان کی رائے کو مقدم رکھا جائے، ان کی مرضی اور منشا کو مقدم رکھا جائے، ان کی مرضی اور منشا کے خلاف ماں باپ کوئی فیصلہ نہ کرے۔ جب ماں باپ اپنا اور خاندانی روایات کو اور بہت ساری اور مجبوریوں کو ڈال کر کے رشتے کریں گے تو پھر نتیجہ کورٹ میرج کی صورت میں نکلے گا، اور جب کورٹ میرج ہوتی ہے تو پھر دونوں خاندان ایک دوسرے کے لیے قتل و غارت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ لہذا جب اسلام کا اصول اپنا لے تو نہ کورٹ میرج ہو نہ قتل و غارت کے راستے پر جائے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ سیرت مصطفیٰ سے سبق لے لیں۔ فیصلہ تو آسمان پر تھا، اس سے قطع نظر اگر اس کو بھی مان لیا جاتا تو تب بھی سنت مصطفیٰ بن جاتی، مگر فیصلہ آلریڈی آسمان پر ہو چکا تھا، مگر امت کو سبق دینے کے لیے سرکار مدینہ علیہ تحیۃ والثناء کے پاس سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے پاس گئے۔ فرمایا علی تم نے شادی نہیں کرنی؟ فرمایا عمر بھائی شادی تو کرنی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث پاک ہے، صحیح ستہ کی مستند حدیث پاک ہے۔ لوگوں نے کئی بتنگڑ بنا دیے، ہم اصل حقائق کو کبھی نہیں سنتے۔ سیدنا حضرت علی نے فرمایا عمر بھائی شادی تو کرنی ہے، تو فرمایا ہم رشتہ بتائیں؟ حضرت عمر نے مزاح کے انداز میں فرمایا ہم رشتہ بتائیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ہاں عمر بھائی رشتہ بتاؤ، آپ اپنی بات مکمل کر لیں پھر میں کرتا ہوں۔ فرمایا رشتہ ہے، سرکار مدینہ علیہ تحیۃ والثناء کی لخت جگر سیدہ فاطمہ شادی کے قابل ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم رشتہ لے کے چلے جائیں۔ علی نے کہا کہ عمر بھائی شادی تو کرنی ہے مگر گھر میں وسائل نہیں ہے، میں اپنے اخراجات پورے نہیں کر پاتا، تو جب شادی کر لوں گا تو میں ان کے اخراجات کیسے پورے کروں گا۔ یہ پہلا اصول دے دیا، شادی اس وقت کر لے، یہ ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے کہ شادی اس وقت کرے جب کچھ کمانے کے قابل ہو جائے، اور کمانے کے ذرائع تلاش کرتے کرتے شادی کی عمر کراس نہیں ہو جانی چاہیے۔ یہ باپ اور بیٹا دونوں کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ فرمایا آپ گھبرائے نہیں، ہم اس کا انتظام کرتے ہیں۔ پھر وہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس کا پھر انتظام کیا گیا۔ جب ہو گیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، حضرت علی کو ساتھ لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی سر نیچے کر کے بیٹھے، حضرت عثمان غنی نے ہمت کر کے فرمایا یا رسول اللہ ایک عرض ہے۔ فرمایا جی عثمان۔ فرمایا یا رسول اللہ ہم علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے سیدہ فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ سرکار کی چشمان مقدس سے آنسو بہہ نکلے۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور سلام کے بعد فرمایا ہے کہ علی اور فاطمہ کا نکاح آپس میں کر دیا جائے۔ آسمان پر فیصلہ کر دیا گیا۔ جب بات ہو گئی
ادھر پیغام بھی آ گیا مگر سرکار نے اناؤنسمنٹ نہیں کی. جبریل چلے گئے. سرکار نے راستہ کون اختیار فرمایا؟ یہ میرے اور آپ کے لیے سبق چھوڑا، سنت چھوڑی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا عثمان آپ کی طرف سے درخواست آ گئی، میں ذرا بیٹی فاطمہ سے پوچھ لوں وہ اس کی رائے کیا ہے. اگر وہ ہاں کرے تو نکاح کر دیں گے، اگر وہ ہاں نہ کرے تو میری طرف سے انکار ہوگا. سرکار اندر تشریف لے گئے، جا کے سیدہ فاطمہ سے پوچھا. سیدہ فاطمہ نے سر نیچے کر کے خاموشی اختیار کی. پھر پوچھا کئی بار پوچھا تو سیدہ فاطمہ کے ساتھ آپ نے ہلکے سا اشارہ دیا، فرمایا بجان جیسے آپ کی مرضی ہو، جیسے آپ حکم فرما دے میں کر لوں. یہاں ادب کے بھی کچھ تقاضے تھے مگر شریعت کے تقاضے اور قانونی طریقوں کو بھی پورا کیا. آپ نے پھر خود ارشاد فرمایا فاطمہ باہر کچھ لوگ آئے ہوئے صحابہ میں سے، میں باہر جاتا ہوں، میں باہر جا کر کے سب کا ایک ایک نام لوں گا، جس نام پر تو متفق ہوگی اندر سے دروازہ کھٹکھٹا دینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کی ہاں ہو گئی ہے. قربان جائے آقا کی عظمت پر. سیرت پر کبھی باپ نے آج بھی ایسے کیے؟ کہیں ہماری خاندانی رکاوٹیں ہیں، کہیں ہماری خاندانی مسائل ہیں، کہیں پریشانیاں ہیں، کہیں باپ ادھر جاتا ہے بیٹا ادھر جاتا ہے، بیٹا ادھر جاتا ہے باپ ادھر جاتا ہے، ماں باپ کی رائے اور ہے، آخر کار نتیجہ کورٹ میرج کی صورت میں نکلا. سرکار باہر تشریف لائے. سب سے پہلے آپ نے فرمایا سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف. سرکار نے اپنی طرف سے بہت سارے نام لے لیے. طلحہ بن زبیر اور بہت سارے صحابہ کے نام لے لیے. آخر پہ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام لیا. اندر سے دروازہ کھٹا. آپ نے فرمایا حضرت عثمان کو جواب دیا، فرمایا عثمان اجازت ہو گئی نکاح کر. اب آخری کلوزنگ کی طرف آ رہا. آخری بات کیا، جب فیصلہ ہو گیا نکاح کی تقریب منعقد ہونے لگی تو خود سرکار مدینہ علیہ السلام نے حضرت علی سے پوچھا علی کل ولیمہ کرنا ہے، کچھ اس کے لیے ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں. فرمایا کیا ہے گھر میں؟ یا رسول اللہ ایک زرہ ہے. اب یہ بات تو سرکار کو بھی معلوم تھی کیونکہ حضرت علی کی پرورش جو کی تھی گھر میں جو رہتے تھے، مگر امت کو سبق دیا جا رہا ہے، امت کو اسوہ حسنہ دیا جا رہا ہے. فرمایا گھر میں کیا؟ فرمایا ایک زرہ. فرمایا لے آؤ. زرہ کو بیچتے صحابہ کو اکٹھا کر لیا. زرہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پیش کی. فرمایا کوئی اس زرہ کو صحابہ میں سے لینا چاہتا ہے؟ قربان جائے دوستوں پر جیسے دوستی نبھائی جاتی ہے نا، جیسے اس شادی میں بھی بہت سارے دوست اہتمام میں لگے ہوئے ہیں. کوئی کھانا پکوانے میں لگا ہوا ہے، کسی نے ٹینٹنگ کی ہے، کسی نے اور کچھ کیا. سارے دوست مل کر دوست کی خوشیوں میں شریک ہیں. ادھر بھی سارے دوست خوشیوں میں شریک. حضرت عثمان بن غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے، حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ میں خریدتا ہوں. خرید لی زرہ. پیسے آئے. فرمایا علی کل ولیمے کا اہتمام کرو. اہتمام کر لیا اور کچھ چیزیں اور تھی جو گھر کے لیے ضرورت تھی وہ بھی لے لی. ولیمے کا اہتمام بھی ہو گیا. جب سارے کل ولیمے میں اکٹھے ہو گئے حضرت عثمان غنی بھی آ گئے. کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد مبارکباد پیش کی، کچھ اشرفیہ پیش کی اور وہ جو زرہ کل خریدی تھی دوبارہ حضرت علی کو سلامی کے طور پر دے دی. فرمایا اے علی یہ جو میں نے کل زرہ خریدی تھی تمہیں دوبارہ سلامی کے طور پر، تحفے کے طور پر پیش کیے جاتے. آپ بھی سلامی دیتے ہیں نا، لیکن ساڑی سلامی تو نہ دی سلامی جو بڑا فرق ہے. ساڑیاں سلامیاں تو لکھیاں جاندی ہیں، پھر بعد حساب کتاب ہوتا ہے، پھر اگلے دی شادی تے جانے ہیں، پھر اس تو روپیہ بعد دینا پہندا، گھٹ نہیں دینا پہندا. تے بعض اوقات کوئی لوگ جاندے نہیں آندے، انہوں نے 2000 دیتا سی، میرے کول تے ہمت نہیں 2000 دینے دی، لہذا چلو جاؤ ہی نہیں، کنی کتراؤ. ہم نے تو ہر چیز کو رسم کو بربادی کے زمرے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. اگر آزادی ہوتی تو ہر شریک ہو جاتا، کوئی نہیں ہوتا. تو فرمایا تو زرہ واپس کر. الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ شادی اس کی بنیاد جب تک محبت پر نہیں ہوگی اس وقت تک یہ خوشیوں کا آنگن نہیں بنے. یہاں بڑے بزرگ اپنی اولادوں والے بیٹھے ہیں. میری سب سے گزارش ہے خدا را
اس جہیز کی لعنت کو بھی چھوڑ دے۔ حضور کے پاس سب کچھ تھا، کائنات کی ہر چیز موجود تھی، چاہتے تو آسمان سے زیور بن کے آ جاتا۔ اگر حسن و حسین کے جوڑے آ سکتے آسمان سے تو کیا فاطمہ کا زیور آسمان سے نہیں آ سکتا تھا؟ کیا فاطمہ الزہرا کا جہیز آسمان سے نہیں آ سکتا تھا؟ آ سکتا تھا۔ کائنات کی بلند ترین امیر ترین ہستی جس نے احد کے پہاڑ کے متعلق فرمایا تھا اگر میں چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ سونے کا بن سکتا، تو کیا حضور غریب تھے؟ حضور نے ان غریبوں کا خیال کیا جن کے گھر کچھ نہیں ہے، ان کا بھی خیال کیا کہ اگر میں امیروں کی طرف جاؤں گا تو امیر کو اپنی بیٹیاں بیاہ لیں گے، جو میری امت کے غریب ہوں گے ان کے لیے اسوہ حسنہ کیا ہوگا۔ سرکار نے چکی، مصلح، بستر، یمن کی چادر دے کر کے چھوٹا سا جہیز دے کر ان غریبوں کا بھی خیال کیا کہ غریبوں اگر تمہارے پاس بیٹیاں بیاہنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو مجھ محمد کی طرف دیکھنا، میری سیرت کو دیکھنا، غریبوں امیروں کی طرف نہ دیکھنا، غریبوں کی طرف دیکھنا، اور میری طرف دیکھ کر اپنی پھولوں جیسی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر غربت میں جو کچھ ہوگا دے کر کے گھر سے رخصت کر دینا۔ اس نیت سے نہ بٹھائے رکھنا کہ کچھ ہوگا لاکھوں میں تو جہیز دیں گے، فرمایا نہیں، میری طرف دیکھنا اور میری فاطمہ کی طرف دیکھنا اور ان کو گھر سے رخصت کر دینا۔ مگر ہم کیا ہوئے؟ امیروں نے اس معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا، غریبوں کے لیے راستے بند کر دیے۔ اب غریب پھر اسی طرح مجبور میں بیٹھے، کچھ قصور غریب کا بھی ہے اور کچھ قصور امیر کا بھی ہے۔ غریب اوپر دیکھتا ہے نیچے دیکھے، غریب اوپر دیکھتا ہے نیچے دیکھے، وہ اپنی حیثیت کے طرف دیکھے، وہ بھی بڑے بڑے گھروں کی طرف نہ دیکھے، وہ بھی اپنے ہم منصب لوگوں کی طرف دیکھ کر اپنی بیٹیوں کے رشتے کرے۔ اور غریب امیروں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ گاڑیوں کے جہیز بھر بھر مت غریبوں کو دکھاؤ، تاکہ غریب اپنی آنکھ نیچے کر لے اور شرمندہ ہو جائے کہ اگر اس کی بیٹی لاکھوں کا جہیز لے کر آئی ہے تو میں کل اپنی بیٹی کو کس طرح گھر سے رخصت کروں گا۔ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو، اسلام کے اندر صرف نماز پڑھنے کے لیے داخل نہ ہو یا طلاق اور ورثے کے مسائل لینے کے لیے اسلام میں داخل نہ ہو جاؤ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو۔ اس لیے فرمایا دونوں گھر محبت کا رشتہ استوار کریں۔ سسر والے لوگ سسرال اپنے لفظ سسرال ختم کر دے، ماں باپ میں آ جائے، اور جب بیٹی گھر آ جائے تو اسے بیٹی بنا کے گھر میں لائے، اس لیے کہ وہ بھی ماں باپ اپنے چھوڑ کر آئی ہے۔ ذرا اتنا تو خیال کرو کہ کون ہے جو اپنے گھر ماں باپ جہاں ساری زندگی بسر کی آج وہ تمہارے پاس آ گئی ہے، یہاں محبت ماں باپ جیسی نہیں ملے گی تو گھر کبھی آباد نہیں ہوں گے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس کائنات کو نفس واحدہ سے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ نفس واحدہ عورت کی ذات ہے۔ عورت کو مقام عطا کر، عورت کو عزت عطا کر، اس لیے کہ تاجدار مدینہ علیہ السلام نے عورت کو وہ مقام عطا کیا جو معاشرے کے اندر کسی اور کو نہ مل سکا۔ اس رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم اس خوشیوں کے بھرے آنگن میں یہ جو جوڑے آج رشتہ اس دباغ میں منسلک ہوئے، اللہ پاک ان کو خوشی عطا فرمائے، چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں گھروں کے اندر سے دور کرے، اور بیٹیوں کو بیٹیوں کا درجہ دے، ماں باپ باپ کا درجہ دے، محبت کا درجہ دے، پیار کا درجہ دے، عزت دے، تو گھر سارے آباد ہو سکتے ہیں۔ اس رب کائنات کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔